السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا 456واں سبق ہے۔ محترم بزرگوں، 2 روز پہلے حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کی خبر یعنی علمی دنیا کے لیے، خصوصاً اہل مدارس کے لیے، مساجد اور مکاتب سے جڑے ہوئے علماء کے لیے، اور شیخ کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں شاگرد جو پوری دنیا میں کسی نہ کسی اعتبار سے، کسی نہ کسی لائن سے دین کی خدمتوں میں لگے ہوئے ہیں، ان کے لیے کسی بجلی سے کم نہیں تھی۔ جیسے ہی اطلاع ملی کہ شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ اب نہیں رہے تو کانوں کو اس خبر کے اوپر یقین نہیں آیا۔ کئی گھنٹوں کے بعد جب اس کی تصدیق ہو گئی اور پھر قلب کو اطمینان ہوا کہ ہاں، یہ خبر افواہ نہیں ہے بلکہ حقیقتاً شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے، تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو نکل گئے۔ اور میرے محترم بزرگوں، وہ ضروری بھی تھا، اس لیے کہ ہم لوگ شیخ کا نام ہمارے بچپن سے، جب حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی آپ بیتی پڑھتے تھے اس وقت سے شیخ کا نام سنتے آ رہے تھے، اور آپ بیتی میں بھی کئی مرتبہ شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ کا نام پڑھنے کے لیے ملا تھا۔ اور اس کے علاوہ ہمارے کئی اساتذہ جنہوں نے حضرت شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے 2 زانو بیٹھ کر علم حدیث سے اپنی تشنگی بجھائی تھی، اور ہم نے اپنے جو علم کی تشنگی تھی ان اساتذہ سے ہم نے سیراب ہو کر اس کو حاصل کیا، تو ایک نسبت تھی شیخ سے۔ شیخ ایک اعتبار سے ہمارے دادا استاد ہوتے تھے، اور سب سے بڑی بات یہ تھی کہ شیخ کی نسبت شیخ المشائخ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف جو تھی، کہ آپ حضرت شیخ زکریہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد، آپ کے جانشین، آپ کے نقیب، آپ کے نجیب، اور آپ نے جس مشن کو اور جس ذمہ داری کو شیخ کے کاندھوں پر رکھا تھا، شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ آخر سانس تک اس کو ادا کرتے رہے۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑی عبرت اور نصیحت کی بات ہے۔ اور صرف شیخ کا انتقال نہیں، ہم لوگ دیکھ رہے ہیں چند دنوں میں کیسی بڑی بڑی ہستیاں اور علم کے سمندر وہ سوکھ چکے ہیں۔ رمضان سے پہلے حضرت مولانا ریاست علی بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، استاذ الحدیث، دارالعلوم دیوبند کے وصال کا جو خلا تھا ابھی وہ پر بھی نہیں ہو پایا تھا، کہ پھر جامعہ نور الہدیٰ مراد آباد کے شیخ الحدیث حضرت مولانا نسیم احمد صاحب تقریباً 35 سال تک بخاری شریف کا درس دینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ ابھی یہ 2 بڑے عظیم اہل علم کے اٹھنے کا جو غم تھا وہ ابھی پورا بھی نہیں ہوا تھا، کہ شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا خلا پیدا کر دیا ہے، کہ اب شیخ کا جو خلا ہے پتہ نہیں اللہ تبارک و تعالی اس خلا کو کیسے پر کریں گے، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بخاری شریف میں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، قیامت کے قریب ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم اٹھا لیا جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، علم کو اللہ کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ، علم کے جو اٹھانے والے حاملین ہیں، یعنی علماء ہیں، اہل علم ہیں، وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ جو حقیقی اہل علم ہیں جب وہ اٹھا لیے جائیں گے تو پھر جہلا فتاویٰ دینا شروع کر دیں گے، اور جب جہلا فتوے دیں گے تو وہ قرآن اور حدیث کو بازو میں رکھ دیں گے اور اپنے دل سے ہی مسئلے گھڑ گھڑ کے بیان کرنا شروع کریں گے۔ آج میرے محترم بزرگوں، یہی ہو رہا ہے۔
ساری زندگی جن کو پاجامے کا ناڑا باندھتے نہیں آیا، آج وہ لوگ قرآن و حدیث کے جو مسائل ہے اس کے اوپر بحث و مباحثے کر رہے ہیں، جو نورانی قاعدے کا ایک قاعدہ بھی صحیح ڈھنگ سے پڑھ کے نہیں بتا سکتے، آج وہ فتاوے دے رہے ہیں۔ اور یہ ایسے جو اہل علم تھے، مولانا ریاست علی صاحب بجنوری رحمۃ اللہ علیہ، شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ، یہ دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، اور یہ ہمارے لیے بہت ہی زیادہ فکر کی بات ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، شیخ کی زندگی پہ میں نے جب ریسرچ کیا، شیخ کی زندگی کا جب میں نے مطالعہ کیا، تو ایک چیز جو خاص طور پہ اہل مدارس کے لیے شاہ راہ روشن کی طرح سے ہے، اگر ہمارے طلباء اور ہمارے اساتذہ جو شیخ کی تصویریں آج کل واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر ایک ایک آدمی کو 10 مرتبہ بھیج رہے ہیں، وہ بجائے ان تصویروں کو بھیجنے کے اور شیخ کی زندگی پہ مقالے اور مکالمے لکھنے کے، اگر اپنی زندگی میں خالی ایک عمل شیخ کا لے کر آ جاوے، تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہمارے مدارس سے بھی شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے شاگرد پیدا ہوں گے۔ اور وہ چیز کیا تھی؟ وہ تھی استقلال۔ کیا مزاج میں استقلال، آپ کے مستقل مزاجی کو دیکھیے، مزاج کا استقلال دیکھیے۔ استاذ محترم حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھنے کے لیے گئے، استاد نے جب ایک جگہ پہ بٹھا دیا، اس کے بعد پھر قبر میں جانے تک اس جگہ کو چھوڑا نہیں، اور استاد کے مشن کو آگے بڑھاتے رہیں۔ اللہ اللہ، آج ہمارے زمانے کے طلباء، استاد نے اگر موبائل پہ پابندی لگا دی، استاد کے خلاف بغاوت، استاد نے کسی کو تھپڑ مار دیا، پھر مدرسے میں ٹولہ بن رہا ہے، باغیوں کا گروپ بن رہا ہے، مدرسے کے اور استاد کے اور محتمم کے خلاف میں سازشیں ہو رہی ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اسی لیے آج ہمارے زمانے میں مدرسوں سے تاجر تو پیدا ہو رہے ہیں، مدرسوں میں پلاٹنگ کے دھندے کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، مدرسوں میں بلڈر پیدا ہو رہے ہیں، مدرسوں میں رکشے چلانے والے اور ڈرائیور پیدا ہو رہے ہیں، لیکن آج ہمارے مدرسوں میں شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ جیسے علم حدیث کے حاملین اور اپنے اساتذہ کے مشن کو آگے بڑھانے والے جید علماء نہیں پیدا ہو رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے اس کی، اس لیے کہ ہمارے دلوں میں نہ اساتذہ کی ویسی قدر باقی رہی، نہ اپنے ذمہ داروں کی اور اپنے جو بڑے ہیں ان کا رسپیکٹ اور جو ان کا ادب ہونا چاہیے وہ ہمارے اندر رہا۔ ہمارے کمرے اساتذہ کی غیبتوں سے بھرے ہوئے، ارے بولے یار کیسا استاد ہے، اس کو عبارت پڑھنا نہیں آتی، ارے بولے حضرت کو نحو برابر نہیں آتی، ارے فلانے کو صرف برابر نہیں آتی، ارے حضرت کو تو بولے ہدایت تو سمجھ میں ہی نہیں آتی، ارے بولے وہ کنز الدقائق کے درس میں تو خود ان کو اپنے کو سمجھانا پڑ رہا ہے۔ یہ آج ہمارے کمروں میں ہمارے طلباء کا ایک محبوب مشغلہ ہے، اپنے اساتذہ کی غیبتیں، چغلیاں ہم لوگ پڑھتے تھے۔ اب میں نام لینا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، لیکن جن طلباء نے میرے ساتھ میں پڑھا ہے وہ لوگ شاید یہ سن کر جان لیں گے میں کیا بولنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ایک استاد محترم کو بچے ایڈوانی کے نام سے بلایا کرتے تھے، جیسے ہی گیٹ سے ان کی آواز سنے تو ارے تورے سے، ارے بولے ایڈوانی آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جو طلباء اپنے اساتذہ کے ایسے نام رکھتے ہیں، جو طلباء اپنے اساتذہ کو ایسے ناموں سے پکارتے ہیں، اسی لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا، آج ہمارے مدرسوں سے شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ کے جیسے جید علماء اسی لیے نہیں پیدا ہو رہے ہیں، اسی لیے آج پلاٹنگ کے دھندے کرنے والے بلڈر پیدا ہو رہے ہیں، تاجر پیدا ہو رہے ہیں، رکشے چلانے والے، ڈرائیونگ کرنے والے، یہ سب لائن کے لوگ آج ہمارے مدارس سے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ زمانہ الگ تھا، کیونکہ وہ اپنے اساتذہ کا ایسا ادب، ایسا احترام کرتے تھے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، خالی تصویریں مت شائع کرو، تصویریں مت فارورڈ کرو، اپنے زندگی میں بھی عمل میں لاؤ وہ چیزیں، استاد کا ادب، استاد کا احترام اور اپنے مزاج میں استقلال۔ اور اساتذہ سے بھی میں درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، محترم اساتذہ، آپ بھی
حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسا استاد بننے کی فکر کرو، کوشش کرو۔ بچوں کے اوپر آج اس لیے اثر نہیں ہو رہا ہے، استاد خود اپنے طالب علم کو، اپنے شاگرد کو پیسے دے کر معراج کی پوڑی لانے کے لیے بھیج رہا ہے۔ جا بولے ذرا پان کی دکان سے معراج کی پوڑی لے کے آ جا، جا ذرا پان کی دکان سے ویمل کی پوڑی لے کے آ جا، جا ذرا پان کی دکان سے بابا گٹکا لے کر آ جا، جا ذرا گائے چھاپ زردہ لے کر آ جا، جا ذرا سوریا چھاپ زردہ لے کر آ جا۔ جو طالب علم کو استاد اس طرح کے کام کرانے لگائے گا، اس طالب علم کے دل میں اس استاد کی کیا عظمت آئے گی؟ پھر اس استاد میں اور کسی گلی کوچے میں پڑے ہوئے گردلے میں کیا فرق ہے کہ وہ بھی کھینچ رہا ہے، یہ بھی کھینچ رہا ہے؟ شرم آنی چاہیے ان اساتذہ کو جو منہ میں گٹکے ڈال کے حفظ کی کلاس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور قرآن کا درس دیتے ہیں۔ تو کہاں سے طلبہ میں عظمت آئیں گی؟ آپ کے منہ میں جب معراج اور ویمل بھرا ہوا ہے اور آپ بار بار پچکاری مارنے کے لیے کھڑکی کے پاس جا رہے ہیں، کہاں سے اثر ہوگا ہمارے طلبہ کے اوپر؟ اسی لیے آج نہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ جیسے اساتذہ رہے اور نہ ہی شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ جیسے فرما بردار شاگرد رہے۔ اساتذہ کو بھی اس راستے پہ چلنا پڑے گا۔ آپ وقت کی پابندی، مدرسے میں چھچورا پن اساتذہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہ کے ہنسی مذاق طلبہ کے سامنے ہو رہا ہے، اپنی کلاس چھوڑ کے دوسرے کی کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور موبائلوں میں سے آدان پردان ہو رہا ہے، تیرے پاس کیا نیا ہے اور میرے پاس کیا جونا ہے، لے 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 تو لے اور مجھے بھی دے۔ یہ آج ہو رہا ہے بچوں کے سامنے۔ تو جو اساتذہ جن کے اندر سیریسنیس نہیں رہے گا، جو بالکل پرفیکٹ بن کر اپنا کام نہیں کریں گے، جو اپنے پروفیشن سے جان چرائیں گے اور پروفیشن جو ان کا ہے پروفیشنل بن کر نہیں کریں گے، بچوں پہ اثر کہاں سے ہوگا؟ اس کے لیے اساتذہ بھی وہ ہونے چاہیے، ارے وہ استاد کا رعب، وہ استاد کا دبدبہ، طالب علم کی ہمت نہیں ہونی چاہیے نظر سے نظر ملانے کی۔ جیسے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پوری آپ بیتی میں 10 مرتبہ پڑھ چکا ہوں۔ مجھے آپ پوچھو، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے پردادا کے زمانے سے لکھا کہ ان کے پردادا نے ان کے دادا کو اور ان کے دادا نے ان کے والد کو کیسے تعلیم دی، اور خود اپنے زمانے کے بارے میں لکھا کہ ہمارے اساتذہ کیسے تھے۔ وہ اساتذہ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ جیسے مغرب کے بعد سے لے کے عشاء کی اذان تک وہ نوافل پڑھتے تھے، اور آج ہمارے زمانے میں فرض ہوتے ہی سب سے پہلے مسجد سے جو جھنڈ باہر نکلتا ہے وہ ہمارے اساتذہ کا باہر نکلتا ہے۔ اور وہ زمانہ کیسا تھا؟ اساتذہ بھی ویسے تھے، تہجدوں میں رونے والے۔ دیکھو ہم زندگیاں ان کی، اور خود حضرت شیخ کے بارے میں نے پڑھا آپ بیتی میں ہی، حضرت نے لکھا کہ ایک وقت تو میرا ایسا آیا کہ میں نے رات کا کھانا ہی چھوڑ دیا۔ عشاء کی نماز کے بعد جو حضرت مطالعے میں بیٹھتے تھے فجر کی اذان تک، بولے میری ایک بیٹی تھی اور وہ کھانا میرے منہ میں لقمے بنا بنا کر ڈال دیا کرتی تھی، اور جتنا میں نے کھا لیا باقی رہ گیا، اور اس کا جب انتقال ہو گیا اس کے بعد تو وہ کھانے کا معمول بھی چھوٹ گیا۔ یہ ایسے حضرت شیخ جیسے اساتذہ تھے، تب جا کے شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ جیسے شاگرد ان کے صحبت میں بنے۔ تو اسی لیے محترم بزرگوں، آج ہمارے زمانے میں ضرورت اسی بات کی ہے کہ اساتذہ بھی شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پہ چلنے والے جب ہوں گے، تب طلبہ شیخ یونس کے راستے پہ چلنے والے پیدا ہوں گے، ان میں ویسا ادب ہوگا، ویسا احترام ہوگا اور ویسی مستقل مزاجی ہوں گی۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑہا درجے شکر ادا کرتا ہوں جن اساتذہ سے ہم نے پڑھا ہے، الحمدللہ وہ ان صفات کے حاملین تھے۔ میرے استاد محترم حضرت قاری عبدالحمید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو وقت میں اپنے مدرسے کے محتمم بھی تھے، ہمارے استاد بھی تھے، تہجد میں مدرسے کا جب راؤنڈ مارتے تھے اس وقت میں قرآن پاک کی تلاوت بالجہر کیا کرتے تھے۔ کیا حافظہ تھا ان کا، اللہ اللہ۔ رمضان المبارک میں میرا قیام، اور میں اعتکاف میں ہمارے مدرسے کی مسجد میں پانولی میں جو ہمارا مدرسہ ہے، اس زمانے میں وہ لڑکوں کا مدرسہ تھا، اور میں اعتکاف میں اور اخیر میں، یعنی مجھے یاد ہے اس رات میں شاید 29ویں رات ہوں گی، قاری صاحب رات میں 12 بجے کے بعد میں آئے مسجد میں اور میرے ساتھ میں ہمارے ایک دو ساتھی تھے، وہ وہیں پہ خدمت میں رہا کرتے تھے۔
قاری صاحب نے کہا، بولے بھائی مجھے اس بات میں شک ہے کہ پتہ نہیں کل 30ویں تراویح ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اس لیے میرے 6 پارے باقی رہ گئے ہیں، ہم لوگ آج اس کو مکمل کر لیں گے۔ یعنی وہ 6 پارے ان کے تیسرے یا چوتھے قرآن کے تھے، اور اس کے بعد جو قاری صاحب کا آہستہ آہستہ پڑھنا اور نوافل ہم نے شروع کیے تہجد میں، اور حضرت نے جو ہے سحر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اپنے 6 پارے مکمل کر دیے۔ اور میرے اس دوسرے استاد محترم حضرت قاری ادریس صاحب دامت برکاتہم، جو خود پانولی گاؤں کے رہنے والے تھے، مولانا ادریس ابن مولانا آدم صاحب ٹوپیا، ہم نے نورانی قاعدہ پڑھا، انہی کے پاس میں میرا حفظ شروع ہوا، شروع کے 10 پارے میں نے انہی سے حفظ کیے۔ اللہ اللہ، ایسے اساتذہ ہم نے دیکھے، تقویٰ ایسا کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا کہ کسی طالب علم کے پاجامے کے ٹخنے سے نیچے کو آپ برداشت نہیں کرتے تھے۔ خود مسجد کے گیٹ میں کھڑے رہ کر طلباء کو دیکھتے تھے کہ 5 سنتوں پہ داخل ہوتے وقت اور مسجد سے باہر نکلتے وقت عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، اور ایک طالب علم تو وہ حضرت شیخ زکریا جیسی صفات ہم نے کبھی ان کو ہنستے ہوئے، چھیچورا پن کرتے ہوئے، کسی استاد کے ساتھ میں ہا ہا ہو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ وہ مزاج کے اندر آپ کے جو بصیرت تھی، اور اللہ نے جو صلاحیتیں عطا فرمائی تھی، جو رعب عطا فرمایا تھا، جو دبدبہ عطا فرمایا تھا، اللہ اللہ آج نظریں ترس رہی ہے اسے دیکھنے کے لیے۔ کیا وقار تھا آپ کا، آپ کی سائیکل دور سے نظر آتی تھی، سارے طلباء بغیر اعلان کے اور سارے اساتذہ بغیر کسی اعلان کے اپنی اپنی کلاسوں میں آپ کے مدرسہ پہنچنے سے پہلے بیٹھ جاتے تھے۔ اسی لیے محترم بزرگوں، شیخ یونس رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میرے تمہارے لیے عبرت ہے کہ جیسے استاد کے بٹھانے پر انہوں نے مستقل مزاجی سے استاد کے مشن کو آگے بڑھایا، آج ہمارے طلباء اس کو اختیار کرے اور ہمارے اساتذہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے راستے پہ چلنے والے بنے، تاکہ اساتذہ جب شیخ زکریا جیسے ہوں گے، خدا کی قسم طلباء بھی شیخ یونس جیسے ہوں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا مبارک دن ہے، میرے جیسے حقیر فقیر کے لیے ضرور دعا کرے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی میرے اساتذہ حضرت قاری ادریس صاحب دامت برکاتہم کے جیسے بزرگوں کے راستے پہ چلنے والا بنائے، اور مجھے بھی جو ہے دین کی تھوڑی بہت محنت اور کوشش کے لیے قبول فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔